الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 89 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 2 ہجری کے واقعات کا تسلسل جاری تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن جہاد ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کا تعاقب کیا. 4 غزووں کا تذکرہ اور 4 سرایا کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا. تو یہ 8 ہو گئے. آج جس چیز کا تذکرہ کرنا ہے وہ بالآخر نتیجتاً غزوہ بدر کی صورت میں نمودار ہوگا. قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کا تذکرہ غزوہ عشیرہ کے اندر ہو چکا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قافلہ مکہ سے ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا تعاقب کیا، لیکن قافلہ نکل گیا. آپ علیہ السلام مسلسل اس قافلے کی واپسی کا انتظار فرماتے رہے کہ جب یہ قافلہ شام سے واپس آئے
تو اس قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسا قافلہ تھا جس میں 1000 اونٹوں پر مشتمل سامان تجارت تھا، 50,000 دینار کا سامان تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، 250 کلو سے زائد سونے کا سامان اس کے اندر تھا، تولے نہیں کلو۔ اور مکہ کے باشندوں کا ہر ایک کا مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا، ہر گھرانے کا۔ اس قافلے کی سربراہی جناب ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ہے، اور کل قافلے کے ساتھ 40 افراد تھے۔ اس قافلے کا تعاقب کرنا، اس قافلے کا رستہ روکنا، اور اتنا بڑا قافلہ جس میں قریش مکہ کے ہر گھر کا سامان موجود ہے، تو اگر یہ مہم کامیاب ہو جائے تو قریش مکہ کی فوجی طاقت بھی کمزور ہوگی، ان کی اقتصادی طاقت بھی کمزور ہوگی، اور ان کی سیاسی طاقت بھی کمزور ہوگی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کے تعاقب میں اپنے صحابہ کو تیاری کا حکم دیتے ہیں، نکلے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے روٹین کے مطابق چلنے کا حکم دیا، جو نہیں آ سکتا وہ نہ آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، رسول اللہ کی بیٹی حضرت رقیہ، وہ بیمار ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کی تیماردار کریں، آپ کو ایک مجاہد کا اجر بھی ملے گا، اور مال غنیمت ملا تو ایک مجاہد کے حصے کے برابر آپ کو حصہ بھی ملے گا۔ تو حضرت عثمان اس وجہ سے رک گئے۔ یہ پھر میں دوبارہ اس تفصیل کو انشاءاللہ بیان کروں گا ضرورت کے تحت۔ کو 313 افراد سے کچھ زائد لوگ، 317 314 یا کچھ اور، یہ لوگ مکہ سے مدینہ سے نکل پڑے اس قافلے کے تعاقب میں۔ آپ نے 2 افراد کو بھیجا کہ اس قافلے کے متعلق معلومات دیں، اور جو ہی معلومات مکمل ہوگی ہم مدینہ سے نکل پڑیں گے۔ ادھر ابو سفیان جو تھا وہ برابر چوکنا تھا اس بات کے اوپر، کیونکہ قریش مکہ کی جو تجارتی گزرگاہ تھی وہ مدینہ کے قریب ہو کر گزرتی تھی، اور مسلمانوں کا وہاں حملہ کرنا بہت آسان تھا، تو برابر اسٹو میں لگا رہا کہ کہیں مسلمان حملہ آور نہ ہو۔ بالآخر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ اس قافلے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اور پورے قریش مکہ کا مال اس قافلے کے اندر ہے۔ تو اس نے، ابو سفیان نے زمزم غفاری کو اپنا ایلچی بنایا، 20 مسقال کے اوپر زمزم غفاری کا، ساتھ اجرت طے ہوئی کہ آپ اپنے اونٹ کا ناک کاٹ دیں، کان کاٹ دیں، کجاوا الٹا دیں، اور اپنے کرتے کو اگلی جانب سے بھی پھاڑ دیں اور پچھلی جانب سے بھی پھاڑ دیں، اور اس حالت میں مکے میں اعلان کرو کہ اب اپنے قافلے کو بچاؤ، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ تمہارے قافلے کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ کیفیت ہر ماحول کے اپنے اپنے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ اس ماحول میں ایک بھیانک قسم کی اطلاع اس انداز میں دی جاتی تھی
کہ جو اطلاع دینے والا وہ اپنے اونٹ کا ناک، اپنی سواری کا ناک کاٹ لیتا، کان کاٹ لیتا، کجاوا الٹا دیتا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور زور زور سے اعلان کرتا تھا کہ یہ معمولی واقعہ نہیں ہے بلکہ غیر معمولی چیز ہے۔ تو زمزم غفاری کے ساتھ یہ بات طے ہو گئی ابو سفیان کی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل پڑے۔ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں آپ کے نکلنے کو بعد میں بیان کروں گا۔ ابھی زمزم غفاری رستے میں ہے، مکے کے اندر یہ صورتحال پیش آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں عاتکہ بنت عبد المطلب، ان کے اسلام کے بارے میں کوئی معلومات بعد میں بھی نہیں چلی کہ وہ مسلمان ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن جس وقت کی بات اب ہو رہی ہے اس وقت تو وہ بالکل کافرہ تھی، عاتکہ بنت عبد المطلب۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، ڈراؤنا خواب، کہ ایک بندہ اونٹ کے اوپر سوار ہے اور مقام ابتا کے اوپر کھڑا ہو کر وہ بڑے زور سے اعلان کرتا ہے، اے اہل غدر، 3 دنوں کے اندر اندر اپنے مقتل گاہ کی طرف چلو۔ مکہ والوں کو اہل غدر کہتا ہے۔ پھر وہ شخص آگے آتا ہے، یہ خواب ایسا ہے، اور وہ اپنی سواری سمیت حرم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے، اس کی آواز کے پیچھے پیچھے۔ عاتکہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر دیکھا لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ اپنے اونٹ سمیت کعبہ کی چھت کے اوپر نظر آئے، اور پھر اس نے زور سے آواز دی، اہل غدر، 3 دن کے اندر اندر اپنے مقتل گاہ کی طرف چلو۔ اس کے بعد جبل ابل قیس ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر اس نے زور سے آواز دی کہ اہل غدر 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہ کی طرف چلو۔ پھر اس نے بہت بڑی چٹان اوپر سے لڑکائی اور وادی کے دامن میں آ کر پاش پاش ہو گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور کوئی ٹکڑا، عاتکہ کہتی ہیں ایک ایک ٹکڑا ہر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو میں نے اس خواب کو بڑا بھیانک سمجھا کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اہل مکہ کے اوپر، اہل حرم کے اوپر۔ تو عاتکہ نے اپنا خواب صبح اٹھ کر اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب کو بتایا۔ حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا خواب تو بڑا عجیب ہے، لیکن عاتکہ نے کہا اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ بنی عبد المطلب تھے اور قریش مکہ کی سرداری ابو جہل کے پاس تھی، تو یہ لوگ یہی بات کہیں گے کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، یہ عبد المطلب کے لوگ محمد کی طرفداری کر رہے ہیں اگرچہ اس کے دین کے اوپر نہیں ہے۔ تو حضرت عباس کے ساتھ عہد ہو گیا کہ اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت عباس کے دوست تھا ولید بن عتبہ۔ حضرت عباس نے اس کو اس شرط کے اوپر یہ خواب بتا دیا کہ آگے تو نے اس خواب کا تذکرہ نہیں کرنا۔ ولید نے جا کر اپنے باپ عتبہ کو بتا دیا، کرتے کراتے کہ تو کسی کو نہ بتانا، اپنے تک رکھنا، تو کسی کو نہ بتانا، اپنے تک رکھنا، جس طرح ہماری عادت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے آنن فانن اس خواب کا تذکرہ پورے مکہ کے اندر پھیل گیا کہ عاتکہ کو ایک خواب آیا ہے، اور اس خواب کے اندر وہ کہتی ہے کہ اونٹ سوار ہے، وہ مقام ابتا کے اوپر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتا ہے، آل غدر 3 دن کے اندر اندر اپنے مقتل گاہ کی طرف نکلو جہاں تم نے قتل ہونا ہے۔ پھر وہ حرم میں داخل ہوا، کعبہ کے چھت کے اوپر نمودار ہوا، یہی اعلان کیا۔ جبل ابل قیس کے اوپر چڑھ کر اس نے پھر یہی اعلان کیا۔ پھر وہاں سے ایک پتھر لڑکایا، وہ وادی کے درمیان آ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر ٹکڑا قریش مکہ کے ہر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ تو یہ بات پورے مکہ کے اندر پھیل گئی۔ تو سردار مکہ ابو جہل تھا، اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے، یہ آئے حرم کے اندر طواف کیا۔ اسی بات کا تذکرہ ہو رہا تھا قریش مکہ کے اندر اس خواب کا
کہ یہ عاتقہ کا خواب ہے۔ تو ابو جہل عباس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ابو الفضل طواف سے فارغ ہو کر میری بات سننا۔ تو عباس طواف سے فارغ ہوئی ابو جہل کے پاس آئے۔ ابو جہل کو تو حضور نے فرمایا نا، ابو جہل وہ تو ابو الحکم کہتے تھے، فیصلوں والا سردار تھا ان کا۔ ابو الحکم کیا بات ہے؟ تو دو روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے عباس کو کہا کہ پہلے تو تمہارے اندر مرد نبی ہوا کرتے تھے، اب بنی عبد المطلب کی عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا ہے۔ دوسری روایت میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ عباس پہلے تو تمہارے مرد جھوٹ بولا کرتے تھے، اب تمہاری عورتوں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو عباس کہتے ہیں میں نے خواب کا انکار کر دیا کہ کوئی خواب عاتقہ کو ایسا نہیں آیا۔ اس نے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ بہرحال اس نے پورا خواب حضرت عباس کو سنایا۔ عباس کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، مجھے نہیں پتا اس خواب کا۔ پھر ابو جہل نے یہ بات کہی کہ ہم انتظار کرتے ہیں 3 دن تک، اگر 3 دن کے اندر ایسا کوئی واقعہ پیش آ گیا تو ہم تمہیں سچا سمجھیں گے، اگر ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا پورا خاندان، ہم تمہارے خاندان کے مردوں اور عورتوں کی ایک لسٹ بنا کر کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیں گے کہ یہ سارا خاندان جھوٹوں کا خاندان ہے۔ تو عباس کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آیا اس بات سے، بہرحال میں نے انکار کر دیا کہ ایسا کوئی خواب نہیں ہے۔ گھر آ گیا تو گھر کی عورتوں کو یہ بات پتہ چل گئی۔ عاتقہ جو حضرت عباس کی بہن ہے، رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، انہوں نے حضرت عباس کو بڑا سخت سست کہا کہ میں نے تجھے کہا، ایک خواب بتایا اور رازداری کے متعلق بھی کہا، لیکن تجھ سے رازداری نہ رکھی گئی۔ اور پھر ابو جہل نے کتنا آپ کو سنایا، وہ پہلے ہمارے مردوں کے بارے میں کہتا رہتا تھا، لیکن اب اس نے جرأت کر کے ہماری عورتوں کے بارے میں کہہ دیا۔ آپ کو غیرت نہیں آئی؟ آپ اس کی بات سنتے رہے، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ مجھے عورتوں نے خوب جھنجھوڑا اور میں بھی اندر اندر طیش میں آ گیا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ میں بڑے تحمل سے ایک بات اس غزوہ بدر کو سمجھنے کے، یہ پورا پس منظر ہے۔ عباس کہتے ہیں بس تیسرے روز میں پھر حرم کے اندر گیا اور پورے ارادے سے گیا کہ آج ابو الحکم سے یہ بات میں نے خود کرنی ہے تاکہ وہ اس بات کا تذکرہ دوبارہ کرے اور مجھے موقع ملے اور میں اس کو ماروں۔ تو میں اس ارادے سے گیا، حرم کی حدود کے اندر میں داخل ہو رہا تھا تو ابو جہل بھاگا حرم کعبہ کے دروازے کی طرف۔ تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ یہ بھاگ رہا ہے مجھ سے ڈر کر کہ کہیں عباس مجھے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن بات کچھ اور تھی۔ وہ ادھر بھاگا اور ادھر زمزم غفاری جو ہے وہ حرم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے اونٹ کا کان کٹا ہوا، ناک کٹی ہوئی، کجاوا الٹا ہوا ہے اور اپنے کرتے کا اگلا حصہ بھی اس نے پھاڑا ہوا ہے اور پچھلا حصہ بھی اس نے، اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں نے ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کر دیا ہے، لہذا مدد کے لیے فوری پہنچو۔ اگر تم اپنی سیاسی اور اقتصادی اور فوجی کمک کو بچانا چاہتے ہو تو اس قافلے کے مدد کے لیے فوراً پہنچو۔ عباس کہتے ہیں یہ اعلان سن کر، یہ میں تو ساری بات شروع میں بتا چکا نا کہ زمزم غفاری کیسے یہ اعلان کے لیے آیا، تو عباس کہتے ہیں میری توجہ ابو جہل سے ہٹ گئی اور ابو جہل کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی، اس اعلان کی طرف ہو گئی۔ بس یہ اعلان ہی ہونا تھا تو پورے مکہ کے اندر ایک کوہرام مچ گیا کہ کیا محمد اور اس کے ساتھی اس کو وہی پہلے والا قافلہ سمجھتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے وہ تیر چلایا تھا اور بندہ قتل ہو گیا رجب کے مہینے میں؟ تو ایسا تو نہ سمجھیں، ان کو بتاؤ کہ تمہارا کس کے ساتھ واسطہ پڑ گیا ہے۔
لہذا قریش مکہ نے، ان کے سرداروں نے اور ان کے خطیبوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کر دیا، کیونکہ اس قافلے کے اندر ہر ایک کا مال لگا ہوا تھا کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو، اگر آج محمد کامیاب ہو جاتے ہیں تمہارے قافلے کے اوپر حملہ آور ہو کر، تو پھر مکہ کی دھرتی کے اوپر تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا، تمہاری تجارتی شاہراہ بالکل کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ سہیل ابن عمر نے بڑی تقریریں کی، یہ خطیب تھا قریش مکہ کا سہیل ابن عمر۔ صلح حدیبیہ میں اس کا پھر تذکرہ آئے گا، جب وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو یہ سفیر تھا قریش مکہ کی جانب سے، اس نے بنی غالب کو پکار کر غیرت دلائی، نکلو باہر اپنے قافلوں کے تعاقب میں، اور محمد اور اس کے معاذ اللہ بے دین ساتھیوں کو کا قلعہ کما کر دو، اور انہیں بتاؤ کہ ہم بے آسرا نہیں ہیں اور ہم بزدل بھی نہیں ہیں، ہم پوری قوت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہوئی، اور ادھر قریش مکہ کا ایک سردار ہے امیہ بن خلف، اس نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ امیہ سردار تھا، سب سے بوڑھا آدمی تھا، جسم اس کا بھاری بھرکم تھا، اس نے نکلنے سے انکار کر دیا۔ تو ولید عقبہ اس نے وہ بخوردان جس کے اندر بخورات ہوتے اور عورتیں اپنے حیض کے ایام میں دھونی دیا کرتی تھیں اپنے جسم کے مخصوص حصے کو، تو یہ عقبہ بن ابی معیط وہ بخوردان جس میں بخورات تھے یہ لے کر امیہ بن خلف کے گھر چلا گیا، اور اسے غیرت دلائی کہ میں تجھے دھونی نہ دے دوں کہ تو اتنا ڈر گیا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور ہمارے ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس نے بہانے کیے، پھر ابو جہل اس کے پاس پہنچا کہ امیہ اگر تو نہیں نکلے گا تو باقی لوگ کیسے نکلیں گے؟ اگر تو نے خامخواہ پیچھے واپس بھی پلٹنا ہے تو کچھ ہمارے ساتھ نکل، اور رستے سے تیز رو، گھوڑا تجھے دیں گے تو واپس آ جائے اگر کوئی خطرہ ہوا۔ تو باہر یہ لوگ اس کو تیار کرتے رہے، بالآخر وہ تیار ہو گیا امیہ بھی جانے کے لیے۔ امیہ کیوں نہیں جاتا تھا اس کی بھی ایک وجہ تاریخ میں آتی ہے۔ امیہ بن خلف اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دوستی والا تعلق تھا۔ یہ واقعہ اس کا کچھ حصہ میں پہلے کسی موقع پر بیان کر چکا کسی ضرورت کے تحت، آپ جب میں بیان کروں گا آپ کو یاد آ جائے گا، آپ نے سنا۔ امیہ بن خلف اور سعد بن معاذ کی دوستی تھی۔ سعد بن معاذ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکے آئے اور امیہ کے گھر میں رہے۔ امیہ کو کہا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، کسی مناسب وقت کا انتخاب کریں تاکہ میں کر سکوں، کیونکہ قریش مکہ اور مدینہ والوں کی دشمنی تو ٹھن گئی تھی حضور کی ہجرت کے بعد۔ جن لوگوں نے انصار مدینہ نے حضور کو پناہ دی ان کے ساتھ بھی دشمنی والا معاملہ ہو گیا۔ تو امیہ نے دوپہر کے وقت کا انتخاب کیا کہ دوپہر کو لوگ گھروں میں آرام کے لیے ہوتے ہیں، اس وقت تو کعبۃ اللہ کا طواف کر لینا۔ عین دوپہر کے وقت امیہ کے ساتھ سعد بن معاذ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور ابو جہل حرم کے اندر آ گیا۔ ابو جہل نے کہا یہ کون ہے؟ تو امیہ نے کہا یہ سعد بن معاذ ہے، انصاری ہے، میرا دوست ہے۔ سعد بن معاذ مکہ میں آتے تو امیہ کے گھر رہتے۔ امیہ تجارتی سفروں میں جب بھی چلتا تو مدینہ کے اندر پڑاؤ کرتا اور سعد بن معاذ کے گھر رہتا، یثربی بھائی کے نام سے جانتا تھا۔ تو یہاں طواف کے دوران ابو جہل آئے اور امیہ نے بتایا یہ میرا یثربی بھائی سعد بن معاذ ہے۔ تو ابو جہل نے دڑکا اور زوردار آواز سے کہا کہ تم بڑے بے خوف و خطر ہو کر حرم کے اندر طواف کر رہے ہو، اور تم نے محمد اور اس کے بے دین ساتھی جو ہمارے دشمن ہیں ان کو تم نے اپنے ہاں پناہ دی ہوئی ہے، اور ہمارے مقابلے میں تم کھڑے ہو۔ اگر تو ابو صفوان یعنی امیہ بن خلف کا مہمان نہ ہوتا تو آج میں تیرا سر قلم کر دیتا، تو واپس نہ جاتا۔ سعد بن معاذ بھی بڑے جذباتی تھے، انہوں نے بڑے زور زور سے ابو جہل کے آگے زور زور سے آواز نکالی کہ تیری جرت ہے تو مجھے ہاتھ لگا، اگر تو مجھے ہاتھ لگائے گا تو مدینہ کے پاس جو تمہاری تجارتی شاہراہ ہے ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، اور تمہاری ساری اقتصادیات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔
یہاں تک میں نے واقعہ سنایا تھا کسی ضرورت کے پیش نظر. تو یہ سعد بن معاذ ابو الحکم ابو جہل کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے جذباتی انداز میں. تو یہ وادی کا سردار تھا ابو جہل. تو امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ کو اپیل کی کہ آپ ہمارے سردار کی بے عزتی نہ کریں، آہستہ بول لیں. لیکن حضرت سعد بن معاذ کا پارا اور بڑھتا چلا جا رہا اور اونچی آواز میں. تو امیہ بن خلف بار بار روکتا سعد بن معاذ کو کہ آپ تھوڑا خیال کریں، ہمارے سردار ہیں. تو امیہ بن خلف کو جواب میں حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ تو ذرا آرام کر، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ میرے نبی کے ساتھی تجھے بھی قتل کریں گے. اس نے کہا مجھے قتل کریں گے؟ تو سعد بن معاذ نے کہہ دیا طیش میں، ہاں حضور نے فرمایا کہ میرے نبی کے صحابہ تجھے قتل کریں گے. تو امیہ نے پوچھا کہ آپ مکہ کے اندر قتل کریں گے؟ تو سعد بن معاذ نے کہا مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ مکہ کے اندر قتل کریں گے یا مکہ سے باہر قتل کریں گے. بس یہ بات سننی تھی. روایات کا ترجمہ یہ ہے، تاریخی روایات کا، کہ قریب تھا کہ اس کا پاخانہ کپڑوں کے اندر نکل جاتا، اتنا روب تھا. فوراً گھر گیا اور اپنی بیوی کو جا کر بتاتا ہے کہ میرے یثربی بھائی نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی ہے کہ امیہ تجھے محمد کے ساتھ ہی قتل کریں گے. تو امیہ کی بیوی نے کہا کہ محمد نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لہذا آج کے بعد تو مکہ سے باہر نہیں نکلنا. اس وجہ سے امیہ نہیں جاتا تھا، اگرچہ اس کا قافلے کے اندر سامان تھا، باقی لوگ تیار ہوتے. وہ غیرت دلا رہے تھے. ابو جہل نے بالآخر تیار کر لیا کہ تو نہیں آتا تو کوئی اور ہے. جب یہ امیہ تیاری کرنے لگا تو اس وقت اس کی بیوی نے اس کو واقعہ یاد دلایا. تجھے وہ واقعہ یاد نہیں ہے یثربی بھائی کا؟ پھر تو نکل رہا ہے. تو اس نے بیوی کو اطمینان دیا کہ میں تھوڑا آگے چل کر پھر لشکر سے واپس. لیکن اللہ کی تقدیر ہنس رہی تھی. بدر میں یہ امیہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھ. یہ سارے پچھلے واقعات میں آپ کو بتا. ایک اور شخص حضور کا سگا چچا ہے ابو لہب، وہ بھی نہیں گیا. اس نے کہا میں بھی نہیں آتا. اب اس کے بارے میں بھی دو روایات آتی ہیں کہ اس نے جس بندے کو بھیجا وہ ابو جہل کا بھائی تھا، آس بن ہشام. یہ حضرت عمر کے ماموں لگتا ہے. یہ مکروز تھا آس بن ہشام ابو لہب کا. مکروز کے لیے ایک روایت یہ آتی ہے کہ ابو لہب نے قرضہ دیا ہوا تھا آس کو، اور وہ قرضہ بھی سودی تھا، سود در سود. وہ 4000 درہم کا قرض تھا. تو ابو لہب نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے اپنا قرضہ واپس نہیں لوں گا، تو چلا جا میری جگہ. تو آس نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. ابو لہب کو یقین تھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اگرچہ دشمن تھا. اور اسے اپنی بہن عاتکہ کا خواب جو تھا وہ بار بار ڈرا رہا تھا. یہ خواب بڑا بھیانک ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو ابو لہب دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ ابو لہب اور آس بن ہشام یہ دونوں جوا کھیلتے تھے، اور جوئے کی گیم آس بن ہشام ایک دفعہ بھی ہار گیا اور دوسری دفعہ بھی ہار گیا. تو دوسری دفعہ ہارنے کے نتیجے میں ابو لہب نے اس کو کہا کہ میری جگہ تو قافلے کے تعاقب میں جائے گا، میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا. یہ ابو لہب جواری تھا اور ہمارے نمازی جوا کھیلتے ہیں. جی کون نہیں کھیلتے؟ تو سراتی بازار بنایا نا تے سوٹے ہم مسلک کتنے بیٹھے ہو سن رہے تھے جڑے جوا کھیلنے پہ ہو سن. کچھ جوئی والی چاہ لائی بیٹھے ہو سن تے کچھ استاداں ملاون واسطے کو استاد جی اسی تا چاہ کو نہ پینے. جو جس مجلس میں بیٹھا ہے وہ اس مجلس کا حصہ ہے. اگر وہی موت آ گئی اسی حالت میں وہ اٹھے گا قیامت کے دن. رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے بنائی، اپنے آپ کو موعد کہتے ہیں. ایسی توحید نے کیا فائدہ دیا ہے جو ساری رات 1 بجے تک 2 بجے تک جوا کھیلنے پر مجبور کرے یا جواریوں کے پاس بیٹھے. یہ ابو لہب کی سنت ہے، چلو مرضی ہے ادا کرتے رہے. تو ابو لہب نے یہ جوا کھیلا اور آس بن ہشام کو اپنی جگہ کے اوپر بھیجا. اسی طرح
عتبہ، شیبہ، زمع، حکیم بن حزام اور ایک آدمی اور تھا، انہوں نے یہ امیہ بن خلف، انہوں نے کرا ڈالا۔ وہ پانسے کے تیر ہوتے تھے نا کعبۃ اللہ کے اندر پڑے ہوتے، کسی کے اوپر لا لکھا ہوتا، کسی کے اوپر نام لکھا ہوتا، کوئی خالی ہوتا، تو کرا ڈالا کہ ہم جائیں یا نہیں، کیونکہ وہ خواب معروف ہو چکا تھا۔ تو ان پانچوں نے کرا ڈالا اور تیر لا والا نکلا کہ تم۔ اب یہ سارے نفسیاتی دباؤ ان کے دماغ کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کے اعصاب کو کمزور کرتے ہیں۔ ہمارے قائد محترم، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جنگ اعصاب کی ہوتی ہے، اگر اعصاب کی جنگ بندہ ہار جائے پھر آپ کے پاس جتنے مرضی ہتھیار ہوں آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ دل گردے سے پہلی جنگ جیت گیا اگر اعصاب مضبوط نہیں، اعصابی طور پر وہ اس خواب کی وجہ سے کمزور ہو گئے، پھر وہ ان تیروں کے پانسے کی وجہ سے وہ بھی نفسیاتی پہلو مرعوبیت کی طرف لے گیا، وہ کمزور ہو گئے۔ بہرحال یہ بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ ادھر ایک اداس یہ نصرانی غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا، انہوں نے اس اداس نے اپنے دونوں آقاؤں کو کہا کہ تم اپنی قتل گاہ کی طرف نہ جاؤ، محمد کے ساتھی جان دیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یہ لڑکھڑائے، سہیل ابن عمر جیسے خطیبوں نے ان کو دوبارہ بھڑکایا اور اس لشکر کے تعاقب میں جانے کے لیے کھڑا کر دیا۔ بہرحال ایک بہت بڑا لشکر بالآخر 2 دن کے وقفے کے بعد تیار ہو گیا کہ اس کو ہم نے یہ حضرمی والے قافلہ نہ سمجھے مسلمان، ہم اپنے قافلے کا تعاقب کریں گے اور ہم اس کی مدد کریں گے۔ تو یہ 1000 کا لشکر 1300 افراد پر، بعض روایات میں 1300 آتے ہیں لیکن مشہور 1000 ہے۔ آپ 1300 والی روایت لے لیں، میں انشاءاللہ آگے چل کر وہ بتاؤں گا کہ 1000 کیسے رہے، 300 کم کیسے ہو گئے۔ اب یہ تیاری ہو گئی، اب قریش مکہ کو ایک اور خطرہ مکہ سے نکلتے ہوئے پیش آیا کہ ہم سارے اپنے قافلے کے تعاقب کے لیے اگر میدان بدر کی طرف جاتے ہیں قافلے کو بچانے کے لیے، پیچھے بنی کنانہ کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، اور کہیں بنو بکر اور بنو کنانہ کے وہ قبائل جو ہیں وہ مکہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں اور ادھر ہماری عورتیں بچے یہ ایک مزید رسوائی کا باعث نہ بن جائے۔ بنو کنانہ کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ قریش کا ایک آدمی بنو کنانہ کے ہاتھوں، بنو کنانہ کا ایک آدمی قریش کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر ایک قریشی نوجوان انتہائی خوبصورت، اس کا کوئی جانور گم ہو گیا، وہ اس جانور کو تلاش میں بنو کنانہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔ تو ان کا جو سردار تھا عامر، اس نے اس نوجوان کو دیکھا، انتہائی خوبصورت نوجوان ہے، پوچھا کون ہے، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں مکے کا رہنے والا قریشی ہوں۔ تو اس نے بنو کنانہ کے لوگوں کو ابھارا کہ قریش کے ذمے ہمارا ایک قتل ہے، تم بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے اس نوجوان کو قتل کر دیا اور ساتھ بنو کنانہ نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ ایک قتل ہمارا ہوا تھا، بدلے میں ہم نے قتل تمہارا کر دیا ہے، لہذا برابر سرابر ہو گیا ہے، آئندہ ہماری اور تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ تو قریش مکہ کا یہ بات تو ختم ہو گئی۔ ایک دن مر الزہران کے مقام پر بنو کنانہ کا وہ سردار عامر جس نے اس قریشی نوجوان کو قتل کروایا، یہ اکیلا مل گیا اس نوجوان کے بھائی کو۔ اس کے بھائی نے اکیلے سمجھ کر اس سردار کے اوپر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا، اور اسی کی تلوار لے کر اس کا پیٹ چاک کر دیا، اور پھر یہ تلوار رات کی تاریکی میں کعبۃ اللہ کے خلاف کے ساتھ لٹکا دی اور خود گھر چلا گیا۔ قریش مکہ جب صبح حرم کے اندر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ تلوار خون آلود ہے اور کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تلوار دیکھ کر پہچان گئے تو یہ تو بنو کنانہ کے سردار عامر کی ہے، اسی کی ہے، لہذا یہ قتل بھی اسی کا ہوگا۔ اور اس طریقے سے تلوار کو لٹکانا تو قاتل بھی سمجھ آ گیا کہ عامر کا قاتل کون ہے، تو دشمنی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ تو قریش مکہ کو خطرہ تھا کہ کہیں بنو کنانہ جو ہے ہم بدر کی طرف جائیں اور پیچھے سے وہ مکہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔
توجہ ہے آپ کی؟ اب یہاں ایک تاریخ میں ایک عجیب موڑ آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے اوپر فیصلے کرنے تھے. ابلیس لعین بنو کنانہ کے ایک سردار سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں قریش مکہ کا جب لشکر تیار ہو گیا، ابلیس اس کی شکل میں آیا. ابلیس انسان ہے؟ کیا ہے؟ جن ہے. جن ہے. انسان کا مد مقابل شیطان نہیں ہے، انسان کا مد مقابل جن ہے. ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. اور جنات کو اللہ تعالی نے یہ قوت دی ہے کہ وہ کسی شکل میں بھی اپنے آپ کو ڈال لیتی ہے. کبھی سانپ کی شکل میں، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، یا کسی انسان کی شکل میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی گھر کے اندر اگر سانپ ہو، اس کو مارنے سے پہلے اسے 3 دفعہ کہو کہ اگر تو جن ہے تو یہاں سے چلا جا. اگر وہ تیسری دفعہ چلا جائے تو وہ جن ہوگا، اور اگر تیسری جگہ نہ چلے تو پھر اس کو مار دو. یہ طریقہ ہے گھر کے اندر سانپ مارنے کا جو حدیث کے اندر موجود ہوتا ہے. بہرحال سراقہ بن مالک کی شکل میں، بنو کنانہ کے سردار کی شکل میں ابلیس آ دھمکا. اس نے کہا چونکہ تمہارا اور میرا مذہب ایک ہے، اور تم اگر محمد کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو اپنے قافلے کے تعاقب میں، تو میری طرف سے تمہیں اطمینان ہے، میری طرف سے تمہیں اطمینان ہے، اور میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ یہ مذہب کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، اور میرا قبیلہ بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. تو قریش مکہ کو جو خطرہ پیش آ رہا تھا، ابلیس کی اس کاروائی سے وہ خطرہ اور یہ ساتھ چل پڑا. اور یہ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا اگلے جمعوں کے اندر، جب میدان بدر میں اس کا ہاتھ تھا ابو جہل کے ہاتھ میں، سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا. جب اس نے فرشتوں کو اترتے دیکھا نا، تو ہاتھ چھڑا کے دے بھاگ گیا. اور پھر قریش مکہ جب شکست خوردہ مکہ میں آئے تو ان کا ملاقات ہوئی سراقہ سے. تو سراقہ کو انہوں نے شکوہ کیا سراقہ کے ساتھ کہ تو عین میدان کارزار میں ہمارے ساتھ دھوکہ کر کے آیا. تو سراقہ نے قسم اٹھا لی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہاں تھے اور میں تمہارے ساتھ کہاں تھا. بہرحال یہ ابلیس کی کارروائی تھی. یہ قریش مکہ کا لشکر تیار ہو گیا. 9 سے 10 سردار اس لشکر کی رسد کے لیے، کہ تم نے اس لشکر کے لیے جو ساز و سامان ہے، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، ان کا بندوبست کرنا ہے. 1300 کا لشکر نکل پڑا. اور ہر روز یہ 9 اونٹ یا 10 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. گانے والی لونڈیاں بھی ان کے ساتھ تھیں، جس طرح 1965 میں ہمارے ساتھ. اللہ جانے ڈائری والے کے گل لکھنا پڑ سی. دیکھو جو طریقہ غلط ہے وہ غلط ہے. مسلمان اپنائے تب غلط ہے، کافر اپنائے تب غلط ہے. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اس کے قصیدے گاتے ہیں اس چیزوں کے. غلط چیز غلط ہے. غلط طریقے سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ گانے والی لونڈیاں اور شراب اور زرے پوش، 600 زرہ پوش جوان، سینکڑوں گھوڑے، اور گھوڑوں کے اوپر زرہ پوش سوار. ابو جہل پورے تمک تراک سے اتراتا ہوا مکہ سے بدر کی طرف نکل پڑا. اور ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے نکلے ہوئے ہیں. وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کے لیے تو نکلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ 313 افراد تھے یا 314 تھے یا 317 تھے. ان میں 82 84 یا 86 افراد مہاجرین میں سے تھے، اور باقی سارے افراد جو تھے وہ انصار میں سے تھے. پھر انصار کے 2 قبیلے ہیں، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. اوس میں سے 61 افراد تھے اور 170 افراد قبیلہ خزرج کے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی مخصوص تیاری نہیں تھی. باہر نکلے. پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے. کتنے؟ ایک حضرت مقداد بن اسود کا اور دوسرا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا ہے. حضرت زبیر ان کے ہاتھ میں ہے. اور 70 اونٹ تھے. کتنے؟ 70 اونٹ.
دو دو تین تین آدمی باری باری ان اونٹوں کے اوپر سوار ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو مرثد تھے ایک اونٹ کے اوپر، اور آپ سوار ہوتے تو یہ دونوں پیدل چلتے۔ جب ان کی باری آتی تو یہ کہتے یا رسول اللہ ہم اپنی باری آپ کے اوپر قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ثواب کا محتاج ہوں، میں بھی ثواب چاہتا ہوں، اور تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو کہ تم چل سکتے ہو اور میں چل نہیں سکتا۔ حضرت علی اور اس طرح انصاف کے ساتھ یہ چلتے رہے۔ مدینہ کا انتظام آپ نے ابتدائی طور پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، یہ نابینا صحابی تھے، اور پھر جب آپ ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور مقام روحا پر، تو یہاں آپ مدینہ کا انتظام جو ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام یاد رکھا کرو، ابو لبابہ، اپنے بچوں کے نام رکھو۔ ابو لبابہ کو حضور نے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا کہ مدینہ کی حکومت بھی تیرے حوالے ہے اور امامت بھی تیرے حوالے ہے، اور ایک لشکر تیار ہوا، اور اس لشکر میں 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا جو سب سے بڑا جھنڈا تھا اس کا رنگ سفید تھا، اس جھنڈے کا رنگ، پیچھے میں نے 4 سریے بیان کیے اور 4 غزوے بیان کیے، ان 8 کے اندر جھنڈا کون سا تھا؟ سفید رنگ کا۔ غزوہ بدر کے لیے جو جھنڈا نکلا کس کے ہاتھ میں تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں، اور اس جھنڈے کا رنگ بھی کیا تھا؟ 2 جھنڈے اور بنائے گئے، وہ کالے رنگ کے تھے۔ حضرت عائشہ کا ایک دوپٹہ تھا، اس سے پھاڑ کر بنائے گئے کالے رنگ کا چھوٹے چھوٹے جھنڈے۔ ایک حضرت علی المرتضیٰ کو دیا گیا اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ کو دیا گیا۔ یہاں تاریخی الجھاؤ ہے، میں انشاءاللہ آگے جا کر اس بات کو سمجھاؤں گا۔ رستے میں وہ جھنڈا حضرت انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا، اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اور عمومی جنگ کا جھنڈا اس کا رنگ سفید تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اب 2 حصے تھے، ایک میمنہ اور ایک میسرہ۔ دیکھو نا، ہم بھی ریلیاں نکالتے ہیں، ہم بھی جلسے کرتے ہیں، کس طرح میرے نبی کا انتظام ہے۔ میمنہ اور میسرہ، اب پورے لشکر میں 2 گھوڑے ہیں، ایک گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کا اور دوسرا گھوڑا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب میمنہ کے اوپر حضرت زبیر بن عوام ہیں قیادت کرتے ہوئے، اور میسرہ کے اوپر حضرت مقداد بن اسود ہیں اپنے گھوڑے کے ساتھ قیادت کرتے ہوئے۔ میمنہ کہتے ہیں لشکر کا دایاں حصہ، اور میسرہ کہتے ہیں لشکر کا بایاں حصہ۔ ایک کے آگے حضرت مقداد بن اسود اور دوسرے کے آگے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے پیچھے ساکا کی کمان، جو پورے لشکر کے پیچھے جس کے پاس کمان تھی وہ حضرت قیس بن ابی صعصع، قیس قاف دو نقطیہ یہ سین، قیس بن ابی صعصع یہ، اور پورے لشکر کا سپہ سالار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اور آگے جا کر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب یہ قافلے کے مقابلے کے بجائے ہم باقاعدہ ایک جنگ کی طرف جا رہی ہیں، تو وہاں آپ نے ازسر نو اپنے لشکر کا معائنہ کیا، اور کم سن جو صحابہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپس کر دیا۔ وہ انشاءاللہ ان صحابہ کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں سے انشاءاللہ بات اگلے جمعے پہ شروع کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تھوڑی دیر بیٹھا رہنا، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو سنتوں کا وقت دے